علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک یہود و نصارہ اس زمین کے مسلمان تھے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ان میں تو بڑی خرابیاں آ گئی تھیں، تو یوں سمجھ لیجیے ہماری طرح کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ جیسے مسلمانوں میں بہت ساری خرابیاں آ گئی، بہت ساری بدعات خرافات آ گئی، ان کے عقائد میں بہت ساری گمراہیاں آ گئی، الگ الگ فرقے، الگ الگ طبقے، الگ الگ جماعتیں بن گئیں، لیکن بنیادی طور پر وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، چاہے عملاً نہ مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم توحید کے قائل ہیں، عمل اس کے خلاف تھا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے کے کافروں کی باتیں بھی ایسی ہوتی تھیں، یہ بھی انہی کی جیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال تھے وہ مسلمان، توحید کے قائل تھے، آخرت کو مانتے تھے، نبوت کو مانتے تھے، رسالت کو مانتے تھے، شریعت کو مانتے تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور وہ دھوکہ بھی یہودیوں نے ہی دیا تھا کہ ان کو تقریباً نبوت، رسالت اور شریعت کے تصور سے ہی محروم کر دیا تھا، لیکن خود یہودی شریعت کو مانتے تھے اور اپنے زعم میں شریعت پر بہت سختی سے عمل کرتے تھے، کچھ زیادہ ہی سختی کا مزاج بن گیا تھا ان کا۔ اسی سختی کے نتیجے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان کو اور سخت احکام مل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، ٹھیک ہے تم کو سختی پسند ہے تو پھر سختی برداشت کرو، جھیلو، تو ان کے احکام اور سخت ہو گئے تھے، اور بڑی باریکیاں کرتے تھے، بڑی باریکیاں، مچھر چھانتے تھے، ہاتھی نگل جاتے تھے، پورا ہاتھی نگل جاتے تھے، مچھر کو چھان کے الگ کرتے تھے۔ فقہ میں بڑی باریکیاں کرتے تھے، تقوی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، جتنا چاہتے ظاہر کرتے، جتنا چاہتے چھپاتے، حلال کو حرام کر لیتے، حرام کو حلال کر لیتے اپنے مفادات کے لیے۔ باقی منہ شکافیاں آج تک ہیں ان کے یہاں، اور بڑی محنت کرتے تھے ان میں، بہت سارے عبادت گزار تھے، بہت عبادت کرتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی، آج بھی یہودیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ان کے ربیین کا، جو بہت عبادت کرتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، اور اب ان کے پاس جو بھی تحریف شدہ تورات ہے اس کی بہت تلاوت کرتا ہے، بہت پڑھتا ہے، روتے ہیں وہ اللہ کو یاد کر کر، لیکن محروم ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہ ہونے کے نتیجے میں وہ محروم ہیں۔ ان کے ہاں باقاعدہ خانقاہیں ہوتی ہیں، بیعت کا بھی سلسلہ ہے، ابھی آج کی بات کہہ رہا ہوں، بیعت کا بھی سلسلہ ہے ان کا، خانقاہیں بھی ہوتی ہیں، اور مراقبے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے تصرفات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، ایک برتن کو آپ خوب رگڑ کر دھوئیں ناپاک پانی سے، وہ ناپاک ہو تو کپڑے صاف تو ہو جائیں گے اگرچہ پاک نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس ایسا بنایا ہے کہ اگر عقائد کی درستگی کے بغیر بھی اس پر محنت کی جائے تو اس میں خاص قسم کی چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری طاقتیں آ جاتی ہیں، لیکن ان طاقتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ محض کسی کی کرامتیں دیکھ کر متاثر مت ہو جاؤ، یہ دیکھو کہ اس کی صحبت کا کیا اثر ہے، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے دل میں اللہ کا خوف بڑھتا ہے یا نہیں، ذکر آتا ہے یا نہیں،
تقویٰ آتا ہے یا نہیں؟ اگر آتا ہے تو پھر یہ واقعی اللہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ اللہ والا ہے، ورنہ ٹھیک ہے اس نے بھی کچھ محنت کی ہے لیکن شیطان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکا، شیطان کے پنجے سے آزاد نہیں ہو سکا۔ جب مکے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تو پلٹ کر اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل تو دیا، یہی بات تو پیش کی گئی کہ تم خوب جانتے ہو کہ جادوگر کیسے ہوتے ہیں۔ جادوگر مال کے لالچی ہوتے ہیں، جادوگر حریص ہوتے ہیں، وہ دنیا دار ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں بھی یہی صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، وہ تو اپنا سب کچھ لٹا کر کے غریب بنے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے والوں کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں، اس لیے مکے والے خوب جانتے تھے کہ حضور جادوگر نہیں ہے، لیکن ان کی لسانی مجبوری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو اثر وہ دیکھتے تھے، آپ کے پاس ہر آنے والے کی جس طرح زندگی بدلتی تھی اور جس طرح وہ آپ پر اپنا سب کچھ لٹا دینے اور قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، بیچارے عربوں کے پاس دوسرا کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہم اس کو جادو نہ کہیں تو پھر کیا کہیں، ہماری ڈکشنری میں دوسرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو وہ ان کی لسانی مجبوری تھی کہ وہ حضور کو جادوگر کہتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ حضور جادوگر نہیں ہے، وہ جانتے تھے جادوگر کتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، اور محمد صاحب چل گئی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ تو وہ مخالفت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ حضور غلط کہہ رہے ہیں، مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ اگر ان کی صحیح بات چل گئی تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، تو اپنے تحفظ کے لیے مخالفت کرتے تھے اور اپنی لسانی مجبوری کی وجہ سے جادوگر کہتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے یہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، اور کچھ اور بات ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، لیکن وہ کچھ اور بات کیا ہے اس کو مان لیں تو پھر ان کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ کچھ اور بات تو یہ تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس زمانے میں جو دنیا میں حالات برپا ہوتے ہیں، یہاں جنگ ہو گئی، یہاں صلح ہو گئی، فلاں قوم اڑ گئی، فلاں قوم گر گئی، یہ ہو گیا، کبھی بازار میں مندی آ گئی، کبھی کساد بازاری آ گئی، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب ہمارے ربیین کے روحانی تصرف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ربی بیٹھے ہیں، وہ جو قلبی توجہ ڈالتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے حالات بدلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری طور پر اس کا ذریعہ بنا دیتے ہوں، کرتے تو اللہ ہی ہیں، اس لیے بھی بنا دیتے ہوں کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے مغضوب ہیں، تو ان کی سزاؤں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اچھا دنیا میں جتنا فساد تھا اس سب کی ذمہ داری بھی تم ہی لو اپنے سر، تاکہ سب کی سزا بھگتو۔ اس لیے کچھ بعید نہیں کہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتے۔ حتیٰ کہ جو پہلی اور دوسری عالمی جنگیں ہوئیں ان کا یہ دعویٰ باقاعدہ ان کے لٹریچر میں، اور یہ آج اس کوئی بات بھی اندازے سے نہیں کہتا ہے۔ بات تحقیقی ہوتی ہے، چاہے اس کے حوالے ہر موقع پر ذکر نہ کیا جائے۔ ان کے لٹریچر کے حوالے میں نے پڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں عالمی جنگیں ہمارے ربیین کے تصرفات کا نتیجہ تھی، اور یہ سب اس لیے کی گئی تھی تاکہ ہمارا اپنا ملک بنے اور اسرائیل کا وجود ہو اور اسرائیل قائم ہو اور سب ایک جگہ جمع ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، جو بنی اسرائیل پر دو بڑے عذاب آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے، اور اس کے بعد ان کو کان پکڑ کر ارض مقدس سے نکال دیا گیا تھا، فلسطین کے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اسکنوا الارض، جاؤ زمین میں جہاں جگہ ملے وہاں رہو۔ وہ پھیل گئے تھے پوری دنیا میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو دوبارہ یہیں لا کر جمع کر دیں گے۔ اب وہ آخری وقت آیا تو سب کو جمع کیا گیا۔ سبب بھی اللہ نے انہی کو بنایا، انہی نے تصرفات کیے، انہی نے محنتیں کی، انہی نے سازشیں کی، بڑی بڑی سازشیں کی، اور انہوں نے ان سازشوں کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور عربوں کی غداریوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ جتنے عرب ممالک ہیں نا، یہ سب ان یہودیوں کے نشانے پر ہیں، اور ایک بھی نہیں بچے گا، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، نہ شام، نہ عراق، نہ مصر، نہ سعودی عرب،
کوئی نہیں بچے گا. اس لیے کہ ان سب غداروں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں کے اشاروں پر وہ سب کچھ کیا تھا جو اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کم بختوں کے ذریعے ان کو سزا دلائیں گے. اور یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کے گئے ہیں. اسرائیل کا پارلیمنٹ میں جو مجوزہ نقشہ لگا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس میں عراق بھی ہے، شام بھی ہے، مصر بھی ہے، سعودی عرب کا ایک بڑا علاقہ ہے، مدینہ طیبہ بھی ہے، خیبر بھی ہے. لیکن پھر حالات بدلیں گے بھی، پھر یہ بھی نہیں بچیں گے، پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جھوٹے مسیح کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور پھر سچے مسیح کا سچا اقتدار قائم ہوگا. تو پہلے اللہ تعالیٰ ان غداروں کو سزا دیں گے کہ تم نے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، تم کو سزا ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ جن کو استعمال کریں گے پھر ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ حضرات نے سنا کہ حضرت پیر طلحہ قاسمی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، اس سے پہلے ہماری امت سے پہلے یہودی اور عیسائی بھی مسلمان تھے. حضرت نے فرمایا جس طرح ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اب، اسی طریقے سے ان کے اندر بھی تھا. اور انہوں نے قرآن سے مثال دی، جیسے یہودی کیا کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا کہتے تھے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو اسی طریقے سے جب حضرت نے فرمایا جب یہ حالات ایسے ہوتے جائیں گے اور ایسی بدعات، ایسے خلافات امت کے اندر شروع ہو جائیں گی، بہت ساری گمراہیاں امت کے اندر شروع ہو جائیں گی، تب کیا ہوگا؟ تب جب اس کو دجالی فتنہ بھی کہتے ہیں. آپ نے دجال کے بارے میں سنا ہے، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے جیسے حضرت نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر بہت سارے جادوگر پیدا ہوں گے، ہر ایک انسان یہی سوچتا ہوگا کہ میرے اوپر جادو کیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہو جائے گا. اور حضرت نے ایک بات بہت زیادہ غور سے سننے کی بات ہے، حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا ایک بات کہ یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ کے اوپر ہم بہت ساری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ان غلط ویڈیوز کے دیکھنے سے بھی ہمارے اوپر جادو ہوتا ہے. یہ حضرت نے بہت بڑی بات کہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر چھوٹی چھوٹی آپ کلپیں دیکھ رہے ہوتے ہو کسی پیر کی یا کسی بھی کی، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہو، ان کی جو نقش ہوتی ہیں وہ باتیں، وہ آپ کے دل پر، وہ باتیں نہیں، جو ان کا اثر ہوتا ہے وہ آپ کے دل پر نقش ہوتا ہے، اس سے بھی جادو ہوتا ہے. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا صرف جنوں سے نہیں، آپ سوچو کہ صرف جنوں کی وجہ سے جادو ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہم تنگ ہو گئے. حضرت نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا من الجنت والناس، کہ انسانوں سے بھی آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے، حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے گا تو اس دنیا کو برباد کر دیا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو اور اپنے رب کی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہے اس کو، اور ہمارا جو اتنا عظیم الشان نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، تب جا کر ہماری زندگی اس دور کے اندر بچ سکتی ہے. اگر ہم نے اس بات کے اوپر غور و فکر نہ کیا تو جیسا حضرت نے فرمایا پھر ہمارا حال وہی ہوگا. اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. السلام علیکم.